ارجع الیہم، قاصد سے کہا واپس، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اب خط نہیں آئے گا، قاصد نہیں آئے گا، اب فوج لڑائی کی تیاری شروع کر رہی ہے، ہم ایسا لشکر لے کے حملہ کرنے آ رہے ہیں، لا قبل لہم بہا، یہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے، اتنی بڑی فوج ہوگی، اتنے گھوڑے، اتنی تلواریں، جو بھی پھر زرہیں اور لوہے کے جنگی ٹوپیاں، پورے جاہو جلال کے ساتھ ہم اس سمت میں جا رہے ہیں جہاں گوگل نے ہمیں، وہ ہدہد نے ہمیں بتائی ہے، اس زمانے کا گوگل ہدہد ہی تھا. لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة، اور جب ہم لڑیں گے نا تو انہیں اس علاقے سے عزت کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے کہ سب کو گرفتار کر کے صوفے پہ بٹھایا ہم نے کہ جی ایکچولی آپ چونکہ ہم سے لڑ کے تھک گئے ہوں گے تو آپ لوگ چائے وائے پئیں اور جہاں جہاں اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں میں جانا ہے وہاں تشریف لے جائیں. نہ نہ نہ، ہم ان کو رسوا کر کے نکالیں گے. وہم صاغرون، اور یہ زدار لوگ ذلیل ہو چکے ہوں گے، کیونکہ جنگ میں تو پھر جنگ ہوتی ہے. ملکہ سبا کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ پیسوں کی لالچ ان میں نہیں ہے. فوراً کیا کہنے لگی، تو ہدہد یہ سے ہے نا، یہ مخابرے کا کام کر رہا تھا، جا کے جو بھی ہے نا پرچیاں لا رہا تھا وہاں سے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ جی ملکہ سبا نے پورا جو قافلہ اپنا، جو بھی اس کے آرمی کا چیف ہوگا یا جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ پلان کیا، جا کے تفتیش احوال کے لیے ہم وہاں چلتے ہیں. جنگ بندی کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن اب اس دعوت کو اس نے ویلیو دینا شروع کر دی کہ بھئی یہ ایسی بات نہیں ہے، جا کے ہمیں ملنا پڑے گا. تو ملکہ سبا اپنے قافلے کے ساتھ پورے جاہو جلال کے ساتھ نکل گئی سفر پہ. لمبے لمبے سفر ہوتے تھے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ. تو وہ نکلی ہے تو ادھر سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ بھئی وہ آ رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے سوچا اب یہاں حکمت کہ اس کو معجزے دکھائے جائیں، کیونکہ مقصد کسی کی گردنیں اڑانا، خام خامے مارنا پیٹنا نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ بھئی دعوت سننے کے لیے تیار تو ہو نا، جب تیار ہو تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے معجزے. اور ظاہر ہے معجزے پیغمبروں ہی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے ہیں. تو اس وقت ارادہ کیا سلیمان علیہ السلام نے 2 معجزے دکھانے کا. ایک یہ کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے، وہ دیکھ کے حیران ہو جائے کہ بھئی یہ کیا یہ یہاں کیسے آ گیا، یہ تو اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے، یہ مخلوق کے بس میں نہیں ہے. دوسرا ایسا بہترین شیشے کا فرش بنایا، اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھنے میں تالاب لگتا تھا، پانی، لہریں تھیں اس میں. تو وہ جب یہ دیکھے گی تو وہ یقین آ جائے گا کہ بھئی یہ کس کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہو سکتا ہے، یہ معجزہ ہو سکتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ایا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے جو اس کا تخت یہاں آنے سے پہلے اٹھا کے لے آئے. وہ تو چل پڑی ہے، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت آ جائے. قال عفریت من الجن، ایک بڑا جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا انا آتیک بہ، میں لے کر آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ تخت یہاں پر رکھا ہوا ہوگا. جن تھا یار، اللہ اس جن سے سب کو بچا کے رکھے. آئی بات سمجھ میں؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بزرگ تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا، اللہ والے بزرگ تھے. انہوں نے کہا، انسان تھے وہ، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لاؤں گا. یہ جن ہے، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے تخت حاضر. یہ کہا اور تخت حاضر، کیونکہ پلک جھپکنے میں تو بس کہنے کی دیر لگتی ہے نا. اور تخت کیا تھا؟ بولو، حاضر. اٹ از کالڈ کرامت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. فضائل اعمال میں کرامت ہی کے واقعات ہیں، لیکن یہود و نصارہ نے بھی غلو کیا. کرامت حضرت عیسیٰ کے جو معجزے تھے نا، ان کو حضرت عیسیٰ کا کمال سمجھ کے ان کو خدا بنا ڈالا. یہ ایک طرف اعتدال سے تجاوز ہے. اور جو ملحد اور ایتھیس لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، نہ پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ہو سکتا ہے، نہ ولی اللہ کے ہاتھ پہ کرامت کی، اللہ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا. جب اللہ ہی نہیں ہے تو ہو کہاں سے سکتا ہے؟ یہ دوسری انتہا ہے. اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہیں کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر کرتا ہے اور اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر کرتا ہے. اور یہ ہو اس لیے جاتی ہیں کہ اس بزرگ نے نہیں کیا ہوتا. یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اس میں یہ سوال کہ کیسے ہو گیا اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ سوال ہی حماقت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بزرگ نے کہا میں کروں گا. تو یہ نسبت مجازن ہے. مجازن کا مطلب کرے گا تو اللہ، لیکن کس کے ہاتھ پہ کرے گا؟
میرے ہاتھ پہ. تو بعض دفعہ کسی بزرگ کو الہام ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ایک ایسا کام کرنے والا ہوں جو آپ کے بس میں بھی نہیں ہے. کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس میں. لیکن آپ نسبت اپنی طرف کر لینا, کیونکہ سارے توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ بزرگ نہیں کر سکتے, یہ کرے گا کون؟ اللہ کرے گا. اب اس میں یہ سوال بھی فضائل اعمال کی کرامتوں پہ سوال ہوتا ہے کہ ان بزرگ سے یہ ہو گیا, فلاں صحابی سے تو یہ ہوا نہیں تھا, ان دیوبندیوں کے بزرگ جو ہیں صحابہ سے بھی افضل ہو گئے. تو یہ سوال تو یہاں بھی ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام تو لا نہیں سکے تخت, جو پیغمبر ہیں, اور ایک امتی تخت اٹھا کے لے آیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ جو کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو صحابی پہ بھی ہو وہ, اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت ہوئی ہے وہ زیادہ افضل ہو گیا, جس کے پہ کرامت نہیں وہ افضل نہیں ہے. افضلیت کا مدار کرامتوں پہ نہیں ہے, اس کا مدار اعمال پہ ہے. آج میرے ہاتھ پہ, آپ کے ہاتھ پہ 20 کرامتیں ہو جائیں, ہم صحابہ سے آگے نہیں جا سکتے, چاہے ایک بھی کرامت نہ ہوئی ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو یہ آج کل نا علم مارکیٹ میں شارٹ چل رہا ہے. ہر جس کا منجن نہیں بکتا نا وہ مذہبی اسکالر بن کے یوٹیوب پہ چینل بنا کے منجن بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں, علم ہے نہیں. تو یہ کرامتیں ہوتی ہیں. اچھا بھائی, تو اب یہ ایتھیسٹ لوگ ان آیتوں پہ ہنستے ہیں, ابے یہ کیسے ہو سکتا ہے پلک جھپکنے میں جو ہے نا تخت حاضر ہو گیا, یہ معاذ اللہ قرآن نے جو آپ فضائل اعمال پہ جس طرز پہ اعتراض کرتے ہو نا, وہ ان کا اسٹائل اسی انداز سے قرآن پہ ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ نے کیا, وہ بھی کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو نقل ہے نا وہ صحیح ہو, یعنی جو کرامت کو بیان کرنے والا شخص جو ہو وہ مستند ہو, کیونکہ کرامت کے نام پہ جھوٹ بھی بہت بولا گیا ہے. جس کی منجن نہیں بک رہا ہوتا وہ کرامتوں کے واقعات سنانا شروع کرتے ہیں. ہمارے بزرگ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو دھماکہ ہوا, وہ نہیں پھٹے. کیوں نہیں پھٹے بھائی, تیرے بزرگ میں کیا ہے یار, کوئی سلنڈر لگے ہوئے ہیں. وہ پھینکو بھی بہت ہیں اس فیلڈ میں. تو ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے, متاثر عمل سے ہونا ہے. نیک عمل ہوگا پھر کرامت کا واقعہ ہو تو مان لو, نیک عمل نہیں ہے تو واقعات ہے پھر شعبدے بازی ہے بھائی, وہ ڈرامے بازی ہے. تو پہلے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہے, باقی چیزیں اس کے بعد میں ہیں. اور اس میں جھوٹ بھی بہت بولا جاتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہ جو بھی کرامتوں کی کتاب اٹھا کے دیکھ لی آپ نے پڑھنا شروع کر دی وہ مان لیا اس کو, ایسا نہیں. فضائل اعمال میں تو جو کرامت کے واقعات ہیں وہ جن کتابوں سے لیے گئے ہیں وہ تو محدثین ہیں. تو جو فضائل اعمال پہ اعتراض کرتا ہے اصل میں اس کو ان کتابوں کے مصنفین پہ اعتراض کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں لکھے. ان پہ کریں گے تو لوگ جوتے ماریں گے. تو ملے ہوئے علماء دیوبند, ان کو صبح شام صلواتیں سناتے رہتے ہیں. یہ عجیب لوگ ہیں. وہی کرامت جب سعودیہ کے کسی مفتی کی ہوگی نا یہ پی جائیں گے. ایک بڑے فتنہ پرست ہیں سعودی عرب میں ہوتے ہیں, وہ بڑے اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے فضائل اعمال پر نہیں ایک اعتراض کہ یوں ہے وہ, کسی نے نکال کے دکھا دیا بالکل ایسی کرامت سعودیہ کی کسی مفتی سے بھی منقول ہے. چپ, آج تک کیا ہے, چپ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں سے کیا ملتے ہیں, وہاں سے ریال ملتے ہیں. تو یہ انصاف والا کام نہیں ہے ان لوگوں کا. پھر بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تبلیغی جماعت کا کام بین الاقوامی سطح پہ دنیا میں پھیل گیا ہے. تو جب دنیا میں کام پھیل جاتا ہے تو کرامتوں کے واقعات یا اس چیزیں اپنے مریدوں میں تو چل جاتی ہیں جن کو آپ پر اعتماد ہے. لیکن جب کام بڑے پیمانے پر پھیلا جاتا ہے نا تو قرآن و سنت ہی پہ اکتفا کرنا چاہیے. پھر ایسے واقعات کو نصاب کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. بہرحال سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جیسے ریاض الصالحین ہے, عربوں میں جو تبلیغی جماعت کا کام ہوتا ہے اس میں ریاض الصالحین ہے. تو ہم بھی چھوٹے لوگ ہیں, بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ہم نے بڑے علماء سے بھی سنا ہے کہ ایسی کتاب آنی چاہیے تبلیغ کے نصاب میں جس میں صحیح احادیث ہوں اور جس میں مستند روایات ہوں. جیسے وہ فضائل اعمال میں ایک روایت ہے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا تو بخشش ہو گئی. ابھی ایک کوئی صحیح روایت نہیں ہے یہ. اب جب اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے تو پھر ایسی روایتیں اور ایسی باتیں جو کمزور ہوں وہ پھر اس کام کی ویلیو کو ختم کر دیتی ہیں, لوگوں کی نظر میں امیج کر دیتی ہیں. اگر تبلیغی جماعت والے یہاں جو ہیں سارے صرف ریاض الصالحین یا اور کوئی صحیح احادیث کا مجموعہ لے کے چل رہے ہوتے تو یہ کام ڈبل ہو چکا ہوتا اب تک. بہت سے لوگ کٹے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی کچھ روایتیں ضعیف ہیں اور کچھ کمزور ہیں, کچھ کرامتوں کے واقعات ہیں, تو ان کی وجہ سے کام میں کمی ہوئی ہے. تو اگر شورا میں کچھ اس طرح کی بات ہو جائے نا, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, بڑے علماء سے ہی ہم نے یہ بات سنی ہے, تو کام ڈبل ہو جائے گا. تو اس لیے میں فضائل اعمال کے بارے میں یہ حمایت نہیں کر رہا کہ اس کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے. میں صرف اتنی حمایت کر رہا ہوں کہ اس پہ جو شرک اور کفر کے فتوے لگتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, گمراہی کے جو لگتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. چلو ہم آگے بس جلدی سے میں اس کو مکمل کرتا ہوں. اب کیا ہوا ہے کہ جی اس نے کہا کہ جی پلک جھپکنے سے پہلے اور تخت بولو حاضر.
فلما رآہ مستقرا عندہ، ابھی سلیمان علیہ السلام اپنا یہ سینٹینس مکمل کر کے بیٹھے ہی تھے کہ کون تخت لے کر آئے گا، اور تخت مارکیٹ میں حاضر. فوراً کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. کہنا تو چاہیے تھا ان بزرگ کا کمال ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھینک یو، شکریہ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ رب کا فضل. اس میں بتا دیا کرامت کس کا عمل ہے؟ اللہ کا. شکر بھی کس کا ادا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا.